الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے واجب الاحترام برادران اسلام معزز دوست و بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور سرور کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے آتے وقت ہم خوش ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں میں خوشی ہونی چاہیے، اور ہمیں رمضان المبارک کا استقبال بھی بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس مقصد کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
روزے کا مقصد ہماری زندگیوں میں تقوی والی صفات کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ نے ہمیں کچھ وقت عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی، اللہ نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی، سوچنے کی قوت عطا فرمائی۔ اگر الگ میں بیٹھ کر انسان سوچے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا مقصد کیا ہے، پھر انسان کے دل کے اندر ایک ہی بات آئے گی جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت اور عادت میں فرق نیت کا ہے۔ نکاح کرنا دنیا کی ساری اقوام کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر میلاپ ہوتا ہے۔ جتنی قومیں دنیا میں موجود ہیں، مذاہب موجود ہیں، ہمارے مذہب نے نکاح کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے کہ نکاح کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں بلکہ سنت سمجھتے ہوئے نکاح کرنا، تو یہ بہت بڑی عبادت بن گئی۔ نماز ایک ورزش ہے کہ انسان کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے انسان اپنی نیت تھوڑی سی یہ کر لے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی نیت پر وہ عادت عبادت بن گئی اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں، دنیا میں ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق ان کا اکرام کرتا ہے، ان کے لیے کھانے تیار کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے بھرپور استقبال کرتا ہے۔ یہ عادت ہے، لیکن مہمان کا اکرام کرتے ہوئے اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ عادت جو ہے وہی عبادت بن جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان اگر غور کیا جائے تو اللہ نے ہر انسان کو بادشاہ بنایا ہے، دنیا میں ہر انسان بادشاہ ہے۔ حضرت راضی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا میں آپ غور و فکر کرو، جتنے جانور ہیں، جتنے چرند اور پرند ہیں، وہ آپ کو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے۔ گائے کو دیکھو، سر جھکا کے چلتی ہے، رکوع کی حالت میں ہے۔ آپ اونٹ کو دیکھو، وہ جھک کر چلتا ہے، اللہ نے اس کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ جھکا ہوا ہے۔ جتنے جانور ہیں آپ نظر دوڑاؤ تو وہ آپ کو رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اور اللہ نے جتنے پرندے پیدا فرمائے ہیں آپ ان کی ساخت دیکھو، وہ بھی جھکے ہوئے نظر آئیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بادشاہ بنایا، جسم ایسا بنایا کہ بادشاہوں کی طرح انسان کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر چلتا ہے۔ کبھی آپ گائے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا موازنہ کریں، دیکھیں کہ میں گائے کے سامنے بادشاہوں کی طرح کھڑا ہوں اور گائے میرے سامنے غلاموں کی طرح جھکی ہوئی ہے۔ بکری کے سامنے کھڑے ہو کر آپ موازنہ کریں کہ آپ اس کے سامنے بادشاہ کی طرح کھڑے ہیں اور بکری آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ کوئی جانور، کوئی پرندہ آپ اٹھا لیں اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں، پھر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر اپنے اور اس کے درمیان فرق محسوس کریں کہ اللہ نے انسان اور جانور میں کتنا فرق بنایا ہے، کہ انسان کو بادشاہ جیسی ساخت بنائی ہے کہ انسان بادشاہوں کی طرح کھڑا ہے، اور جو چرید ہیں، پرید ہیں، جانور ہیں، وہ غلاموں کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی تقویٰ کو ایک مثال کے ذریعے انہوں نے سمجھایا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار تقویٰ کا حکم دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا وہ متقین کے لیے فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اعدت للمتقین، جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمایا، ھدی للمتقین، قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ اپنانے والوں کو متقی کہا جاتا ہے، اور تقوی پر انعامات کیا ہیں، تقویٰ ہماری زندگیوں میں آئے گا کیسے، یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، تقویٰ کا مطلب اور مقصد اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا دھیان ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کے فسادات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کے دل کے اندر یہ بات اور دھیان موجود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ جب یہ دو باتیں انسان کے دل میں پیدا ہو گئی، مسلمان کے دل میں پیدا ہو گئی، تو انسان اکیلا رضائی میں پڑا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہاں پر اکیلا رہتے ہوئے بھی انسان گناہ سے بچ جائے گا کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھنے والی ہے، اور کوئی ذات ہے جس کو مجھ پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ایک انسان مجمع میں بیٹھا ہے، دل و دماغ کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، دل کے اندر گناہ کرنے کی فکر پیدا ہوئی، دل کے اندر لڑائی فساد جھگڑا کرنے کا انسان کے دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ جب یہ پیدا ہوا تو فوراً یہ دھیان آ گیا کہ کوئی ذات میرے دل کے رازوں کو جانتی ہے، کوئی ذات ہے، اگر میں غلط کام کروں تو اس کو مجھ پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تو یہ دھیان جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان اس گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو۔ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کو انعام کیا ملے گا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعدت للمتقین، ہم نے جنت کو متقین کے لیے پیدا فرمایا۔
کوئی عام چیز نہیں ہے جنت، الگ میں بیٹھ کے سوچا کریں۔ دنیا میں 4 باتیں ایسی ہیں جو کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان 4 باتوں میں سے ایک زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کوئی بھی زندہ نہ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ نمبر 2 جوانی، دنیا میں کوئی ہمیشہ جوان رہا ہے اور نہ رہے گا، کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے جوانی آ گئی چلی گئی۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے صحت، دنیا میں کوئی نہ صحت مند رہا ہے اور نہ رہے گا۔ صحت مند دنیا میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، ظاہراً کسی کو آپ صحت مند سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ اس سے حالات پوچھیں گے تو دنیا کے غم، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں اس انسان کو لاحق ہوں گی، اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ دکھی ہو۔ فرمایا دنیا میں ایک چیز کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہوں وہی پوری ہو جائے، یہ کسی کی نہ پوری ہوئی ہے نہ ہوگی۔ مزدور ہے، بادشاہ ہے، کسان ہے، ملازم ہے، یہ بات کسی کی کبھی بھی دنیا میں نہ پوری ہوئی ہے نہ ہوگی۔ لیکن اہل جو تقویٰ ہیں، تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے یہ 4 چیزیں اللہ جنت میں پوری فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جنتی جائیں گے جوان ہو کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ صحت مند ہو کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا آج موت کو بھی موت آ گئی، کوئی بھی جنت کے اندر مرے گا نہیں، زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری منمانی پوری ہو، میری بات پوری ہو، جو زبان سے نکالوں وہ پوری ہو جائے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، کہ جنت میں جانے کے بعد تمام خواہشات آپ کی پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو آپ کی خواہش، جو آپ کا مطالبہ، جو بات آپ اللہ سے کہیں گے، جو بات دل میں آئے گی، اللہ ساری کی ساری چیزوں کو پوری فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں تقوی والی زندگی گزار لو، جب تقوی والی زندگی گزاریں گے تو قرآن مجید نے تمہیں متقی کہا ہے، اور متقی کے لیے جو انعام ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ متقین کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان، اللہ رب العزت کا ڈر، یہ ہمارے دلوں میں آئے گا کیسے؟ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا کیسے؟ تقوی والی صفات ہماری زندگیوں میں آئیں گی کیسے؟ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قرآن مجید ایک بات کا حکم دیتا ہے، پھر ایک اور حکم ساتھ دیتا ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ سوال پیدا ہوا کہ متقین کو ملے گا کیا؟ قرآن مجید نے جواب دے دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ پھر سوال ذہن میں پیدا ہوا تقوی ہماری زندگیوں میں آئے گا کیسے؟ اللہ کا خوف آئے گا کیسے؟ اللہ کا دھیان آئے گا کیسے؟ اللہ کی محبت آئے گی کیسے؟ قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا جواب دیا، فرمایا کونوا مع الصادقین، علماء کے ساتھ، اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھو تو تمہاری زندگی میں تقوی آنا شروع ہو جائے گا۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو نیکی والی عادات انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
جب انسان بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو گناہ انسان کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، اکیلا رہنا بروں کی مجلس سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی اکیلا رہے، الگ تھلگ رہے، الگ زندگی گزارے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اگر نیک لوگوں کی مجلس نصیب ہو جائے، علماء کی صحبت نصیب ہو جائے، اولیاء اللہ کی صحبت نصیب ہو جائے، پھر اکیلے نہ بیٹھو بلکہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے اثرات بیان فرمائے ہیں کہ ایک انسان کا اثر، صحبت کا اثر انسان کے ساتھ بیٹھنے سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی صحبت کے اثرات کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں عام طور پہ ان میں مسکنت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ جو بکری ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو خود کمزور ہے، عاجز ہے۔ فرمایا ان کی صحبت میں رہنے والا، بکریوں کو چرانے والا، بکریوں سے محبت کرنے والا، ان میں عام طور پر آپ کو عاجزی نظر آئے گی، مسکنت نظر آئے گی۔ اب ایک جانور کی صحبت میں رہنے سے انسان کے جسم میں تبدیلی آ گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اونٹ چراتے ہیں، اونٹوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اونٹ رکھتے ہیں، عام طور پہ ان کے دلوں کے اندر کینہ اور بغض آ جاتا ہے۔ کیوں کہ اونٹ جو ہے اس کے اندر خود کینہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ زمیندار جانتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ دشمنی رکھ لے، جب تک کہ اس سے یہ بدلہ نہ لے اس وقت تک اونٹ کو چین نہیں آتا۔ تو فرمایا اونٹ والوں میں عام طور پہ یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر مسکنت کے بجائے بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ایک جانور کی صحبت میں رہ کر انسان کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ فرماتے تھے، ان کی ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا اگر کسی نے یہ پہچاننا ہو کہ صحبت سے تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کچھ دن جو ہے وہ شیر کی کھال اپنے اوپر چڑھا لے اور اس کو استعمال کرے، تو کچھ دنوں کے بعد اسے پتہ چل جائے گا کہ شیر کی کھال کی وجہ سے اس میں بہادری بھی آ گئی اور اس کے اندر بڑا پن آ گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقویٰ آئے گا کیسے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب انسان علماء کی مجالس میں بیٹھتا ہے، اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی فرما دیتے ہیں اور نیکی والی صفات ان کی زندگیوں کے اندر آ جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے چنبیلی کا تیل، چنبیلی کا تیل، جس تیل سے چنبیلی کے پھول کی خوشبو آئے ہم کہتے ہیں یہ چنبیلی کا تیل ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ چنبیلی کے پھولوں کو توڑو اور ان کو نچوڑو، اس سے تیل نہیں نکلے گا، لیکن فرمایا کہ اس اصل میں وہ تیل سرسوں کے دانے کا ہے، اور تیل نکالا کیسے جاتا ہے؟ نیچے چنبیلی کے پھول، اس کے اوپر سرسوں کے دانے، اس کے اوپر پھر چنبیلی کے پھول، پھر ان کو نچوڑ لیا جاتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے تیل سرسوں کے دانے کا ہے، لیکن وہ سرسوں کا دانہ چنبیلی کے پھول کی صحبت میں رہا، اس صحبت کی وجہ سے اس سرسوں کے دانے کے تیل کے اندر چنبیلی جیسی خوشبو پیدا ہو گئی۔
مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت پیاری مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ کسی کی صحبت میں رہنے سے، عالم دین کی مجالس میں بیٹھنے سے انسان قیمتی بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں دال چاہیے، فرماتے ہیں کہ ہم 100 روپے دے کر دال خرید کے لاتے ہیں اور گھر آ کر ہم جب اس کی صفائی کرتے ہیں تو ریت الگ کر دیتے ہیں، دال کو الگ کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ اس ریت کا ریٹ لگوائیں تو کوئی پیسے لینے کے لیے اور دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ ریت دال کی صحبت میں رہا تو ہم اس دال کی وجہ سے اس ریت کی قیمت بھی دکاندار کو دے کر آتے ہیں، تو صحبت کی وجہ سے جو بالکل گھٹیا چیز بھی ہے وہ بھی قیمتی بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب تقوی زندگیوں میں آئے گا کیسے، اس کا ذکر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، علماء کی مجالس اختیار کرو اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ حدیث میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی عطر فروش ہے، خوشبو بیچنے والا، دکان اس نے لگائی ہوئی، قسم قسم کی خوشبوئیں اس میں رکھی ہوئی۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی جب خوشبو والی دکان میں جاتا ہے تو 3 کاموں میں سے ایک ہو جائے گا۔ نمبر 1 کہ وہ خوشبو والا آپ کو خوشبو لگا دے گا۔ نمبر 2، اگر اس نے خوشبو نہیں لگائی تو آپ کو کوئی خوشبو اچھی لگی تو آپ پیسے دے کر وہ خوشبو خرید لیں گے۔ فرمایا اگر یہ کام بھی نہیں ہوا تو جتنی دیر آپ خوشبو والی دکان میں بیٹھیں گے اتنی دیر تک آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے مطلب کے اندر کہ نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا، علماء کی مجالس میں بیٹھنا، 3 باتوں میں سے ایک بات انسان کو ضرور حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ عالم دین آپ کو کوئی مسئلہ بتا دے گا، یہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے آپ کو خوشبو لگا دی۔ نمبر 2 وہ مسئلہ نہ بتائے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مسئلہ پوچھ لوں، یہ ایسے ہے جیسا کہ آپ نے خوشبو کو خرید لیا۔ فرمایا اگر نہ اس نے مسئلہ بتایا اور نہ آپ نے مسئلہ پوچھا، جتنی دیر تک آپ اس اللہ کے ولی اور علماء کی مجالس میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں اس عالم دین اور علماء پہ اتریں گی، ان ہواؤں میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ سامعین محترم، آج ہم نیک لوگوں کی مجالس میں نہیں بیٹھتے، حالانکہ بیٹھنا چاہیے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک لحظہ کسی اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھ لینا، فرمایا 1000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء کی مجالس میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، انسان کے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، ان کی زیارت سے، ان کی باتیں سننے سے وہ دلوں کا زنگ اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں، اور انسان کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، انسان کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ عطار کا مطلب خوشبو فروخت کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو بیچا کرتے تھے، سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے، کپڑا بچھاتے، طرح طرح کی خوشبو کی شیشیاں رکھ دیتے، کوئی آتا خوشبو خریدتا، بیٹھتا، گپ شپ لگاتا، چلا جاتا، جوان آدمی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی کا گزر ان کے قریب سے ہوا اور ان کے قریب بیٹھے، گپ شپ لگائی، کہنے لگے فرید الدین تیری روح کیسے نکلے گی؟ کیا کہنے لگے؟ فرید الدین تیری روح کیسے نکلے گی؟ تیری روح تو ان شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے۔
تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ شیشی بھی بک جائے، یہ خوشبو بھی فروخت ہو جائے، یہ خوشبو اتنے کی فروخت کرنی ہے، یہ خوشبو ختم ہو گئی، اس کو لے کر آنا ہے، تو تیری روح ان شیشیوں میں اڑی ہوئی ہے، کیسے نکلے گی؟ فرماتے ہیں کہ جوانی کا عالم تھا، لاپرواہی کا زمانہ تھا، اس اللہ کے ولی کو جواب دینے لگے فرید الدین، کہنے لگے جیسے آپ کی نکلے گی ویسے ہی میری نکل جائے گی۔ جیسا کہ آج کل جواب دیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے ہی میری روح نکل جائے گی۔ اللہ کے ولی تھے، فرمانے لگے کپڑا بچھایا، ایک کپڑا اپنے اوپر لیا، فرمانے لگے بھائی فرید الدین میری تو روح ایسے نکلے گی۔ اب وہ نوجوان تھا، اس نے سمجھا مکر کر رہا ہے، ایسے ہی باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ عالم دین لیٹے رہے اور اس نے بھی کچھ نہیں کہا، کچھ دیر کے بعد ہلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس واقعے سے اتنا اثر ہوا کہ فوراً ساری خوشبوئیں فروخت کی اور اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھنا شروع کیا۔ ایک وقت آیا کہ بڑے علماء اور اولیاء اللہ میں ان کا نام شمار ہونے لگا۔ شیخ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی ڈاکو تھے بہت اونچے درجے کے، لیکن جب اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھنا شروع کیا تو وقت کے اولیاء اللہ میں، اکابر اولیاء اللہ میں ان کا نام شمار ہوا۔ تو سامعین محترم، انسان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی کب؟ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اپنا وقت نکال کے اسپیشل علماء کے پاس جانا، ان سے مسائل پوچھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے گپ شپ لگانا، یہ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، اسی انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے آپ حضرات کے ہرنولی شہر میں عظیم دینی درسگاہ جامعہ حنفیہ اشرف العلوم عیدگاہ ہرنولی کا 51واں سالانہ 2 روزہ جلسہ، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو اس مدرسے کی تاریخ سے واقف ہیں، بہت سارے لوگ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد کے اندر ان کا خون پسینہ شامل ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا علاقہ کے اندر کوئی عالم حافظ نہیں ملتا تھا، کلور کوٹ بھکر سے نماز تراویح پڑھانے کے لیے عالم اور حافظ کو لایا جاتا تھا۔ آپ کے بڑوں نے فکر کی، چکوال سے ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے۔ پھر اس مرد مجاہد نے آپ حضرات کے بڑوں کے تعاون اور ان کے اخلاص اور کوششوں سے دین کے کام شروع کیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہرنولی شہر میں اور علاقہ میں کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے جس میں جامعہ کا فیض نہ ہو۔ ان کے پڑھے ہوئے موجود ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد موجود ہیں۔ سامعین محترم، یہ ادارہ آپ کے شہر کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ سامعین محترم، دینی تمام ضروریات جامعہ حنفیہ اشرف العلوم آپ کی پوری کرتا ہے۔ اسی جامعہ کا 51واں سالانہ جلسہ، سوچیں 50 سال مکمل ہو چکے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 51واں سالانہ، جس کے اندر بچوں کی دستار بندی بھی ہے، علماء تیار ہوئے، حفاظ تیار ہوئے، عالمات تیار ہوئی، حافظات تیار ہوئی، بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر مکمل کیا، اس کی دستار بندی بھی ہوگی۔ تو دوستو، بڑے بڑے اولیاء اللہ تشریف لائیں گے، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اتنے دور سے علماء ہمارے شہر میں آئیں اور ہم ان کی بات سننے کے لیے نہ جائیں، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ سامعین محترم، آپ سے بھرپور گزارش کی جاتی ہے کہ کل کو 12 بجے سے لے کر عصر تک ایک نشست ہے، اس میں بڑے بڑے اکابرین تشریف لائیں گے۔ مفتی شاہد مسعود صاحب سرگودا سے، حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب لاہور سے، حضرت مولانا حسنین حیدر توسمی علامہ توسمی رحمہ اللہ کے بیٹے، ساری زندگی حضرت یہاں تشریف لاتے رہے، ان کے بیٹے تشریف لائیں گے، چکوال سے اکابرین تشریف لائیں گے۔ پھر عشاء کے بعد ایک نشست ہے،
پھر اتوار والے دن صبح 10 بجے سے لے کر عصر تک، صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک علماء کرام کی خصوصی ملاقات آپ حضرات کو کروائیں گے۔ اس میں شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب، قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین۔ غور کرو دوستو، آپ کی اس مسجد میں، آپ کے اس ادارہ میں حضرت سال کے بعد 4 دن یہیں قیام ہوتا، یہیں پہ دین کی باتیں ہوتی، یہیں پہ مشاورت ہوتی۔ ان کے جانشین حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین صاحب ازہر اور بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب اور حضرت مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب، وہ بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت مولانا عبدالقدوس ترمذی صاحب صاحبال سے وہ بھی تشریف لائیں گے، تو آپ حضرات بھرپور شرکت کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ جلسہ کی کامیابی کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ 2 دن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کے ملفوظات سننے ہیں، انشاءاللہ یہی چیز آپ کو کام آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا اس کو منظور و مقبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔